السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج سے ہم قرآن و تجوید کا سیکنڈ لیسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب نے پچھلا لیسن اچھی طرح ریوائز کیا ہوگا اور پریکٹس کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین اللہم آمین۔ پچھلے لیسن میں ہم نے رو تک کور کیا تھا، رو تک ہم نے پڑھا تھا تجوید کے ساتھ۔ آج ہم زا سے سٹارٹ کریں گے۔ زا 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 میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، جس طرح زا اس طرح کی آواز آتی ہے اس میں، اور اس میں یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب اس میں باریک نہیں پڑھا جاتا، تھوڑا سا ہارڈ پڑھا جاتا ہے۔ زا زا اس طریقے سے ادا ہوگا۔ زا میں اور زال میں آپ نے فرق کرنا ہے پیارے ناظرین۔ زال میں اور زا میں فرق ہوگا۔ زال نرم مطلب حرف ہے، اور زال کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زبان کی نوک یہ جو ثنایا اولیہ ہے، سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے مطلب ان کے کناروں سے جا کے لگتی ہے۔ زا جو ہے، زا میں بزنگ ساؤنڈ ہوگی اور زا اس طرح ادا کیا جائے گا، اور تھوڑا سا یہ ہارڈ ہوگا۔ سین 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 سیٹی کی آواز آئے گی، یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی کی آواز اس میں آتی ہے، اور یہ اس کی صفت ہے، یہ آنا لازمی ہے۔ سین، اور پھر یہ تین حرفی حرف ہے، تو تھوڑا سا یہ کھینچیں گے، اس کو لمبا کریں گے۔ سین شین، اس کو بھی کھینچنا ہے، آپ نے لمبا کرنا ہے، اور ساتھ یہ لکھا ہوا بھی ہے، اس کے اوپر مد بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ تین حرفی حروف ہیں، تو یہ کھینچے جاتے ہیں، تھوڑا کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے شین، شین کی آواز زبان پر پھیلتی ہے، اس میں صفت تفشی اس میں پائی جاتی ہے، اس کی جو آواز ہے وہ زبان پر پھیلتی ہے۔ اس طرح آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے، اگر یہ صفت اس میں نہیں ہوگی تو یہ حرف صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ شین یہ والی آواز اس میں لازمی ہونی چاہیے۔ شین صاد 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 ہیویسٹ لیٹرز میں سے ہے، جو قرآن میں جو سب سے ہیوی ترین بھاری ترین پڑھے جانے والے حروف ہیں وہ 4 ہیں، اس میں سے ایک صاد ہے۔ تو صاد کو آپ نے بہت موٹا بھاری پڑھنا ہے، اور جس طرح منہ اندر سے کھولنا ہے۔ زبان آپ کی تالو کی طرف لگنی چاہیے، اوپر کی طرف، اوپر اٹھے زبان، آپ کی زبان اوپر اٹھنی چاہیے۔ صاد صاد، اور یہ بھی 3 حرفی حرف میں سے ہے، اس کو بھی اپنے کھینچ کے پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ اور دال پہ آپ کی آواز واپس مڑنی چاہیے۔ صاد اس طرح نہیں روکنی نہیں ہے، بلکہ آپ واپس مڑے آواز۔ آپ سنیے ذرا غور سے۔ صاد صاد اس طریقے سے۔ نیکسٹ ہے دود 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 آپ کے زبان کے کناروں سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کی زبان کی جو سائڈز ہیں، آپ کی زبان کی چاہے وہ دائیں سائڈ ہے یا چاہے وہ بائیں سائڈ ہے، یہ آپ کی سائڈ کے جو دانت ہیں، جو مطلب جو داڑیں ہیں، اس کو لگنی چاہیے آپ کی زبان۔ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں میں، آپ کو بہت رولز اور اس طرح کے جو مطلب مخصوص الفاظ ہیں تجوید میں، حروف ہیں، مخصوص جو الفاظ ہیں وہ میں یوز نہیں کر رہی، کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا پھر سمجھنا، اس لیے میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا رہی ہوں کہ جو دود ہے، زبان کی جو آپ کی سائڈ ہے، کنارے ہیں، چاہے وہ دائیں ہیں یا وہ بائیں ہیں، وہ آپ کے سائڈ کے جو دانت ہے، داڑیں، اس کو لازمی لگیں، تو یہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حافۃ اللسان۔ حافۃ اللسان زبان کی کروٹ کو کہتے ہیں، اس سے یہ ادا ہوتا ہے یہ حرف دود دود
اور اس پہ بھی دال کی آواز واپس موڑنی چاہیے، اور یہ بھی لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. دود. اس کو اگر آپ صرف موٹا کر دیں گے اور زبان کی سائڈ سے ادا نہیں کریں گے تو یہ پھر دال کی طرح بن جائے گا، ہیوی دال. جس طرح دال کو ہیوی کر کے پڑھ رہے ہیں موٹا کر کے، اس طرح بن جائے گا، جبکہ دال اور دود میں بہت فرق ہے. دود اس طرح بولیں. نیکسٹ تو میں بھی آپ کے جو یہ زبان ہے، آپ کے جو اوپر کے جو دانت ہے سامنے کے، اس کے پیچھے اس کے لگتی ہے، مطلب اس کے بیک سائڈ پہ جا کر ٹچ ہوتی ہے. تو یہ بھی ہیویسٹ لیٹرز میں سے ہم نے کتنے پڑھ لیے ہیں ہیوی لیٹرز، جو سب سے بھاری حروف ہے قرآن کے. صاد، دود، تو، زو کا بھی مخرج وہی ہے جیسے جو اس کے زال کا ہے. زو کا بھی مخرج وہی ہے جو تا کا ہے. تا کا اور زو کا مخرج وہی ہے. تا اور زو ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. تا میں بھی زبان جو سامنے کے دانت ہے، اس کے سامنے کے جو دانت ہے اوپر کے، اس کے پیچھے جا کے لگتی ہے، اور زو میں بھی. لیکن زو میں اور تا میں یہ فرق ہے کہ زو ہیویسٹ لیٹر ہے، بھاری ترین پڑھے جانے والا حرف ہے یہ. تو اس میں اپنے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی زبان اوپر کی طرف مکمل طور پہ اٹھی ہونی چاہیے. زو اس طریقے سے. عین، یہ آپ کا حلق کے درمیان سے ادا ہوگا. عین حلق کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف حلقی جو ہے اس میں سے عین ایک ہے. عین یہ بھی 3 حرفی حرف، اس کو کھینچ کے آپ نے پڑھنا ہے. غین ہیوی لیٹر ہے، بھاری پڑھا جانا والا حرف ہے، اس کو آپ نے ہیوی ادا کرنا ہے. یہ بھی 3 حرفی حرف ہے، کھینچ کے آپ نے پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے. جو 3 حرفی حرف ہیں ڈیئر ناظرین، اس کے اوپر یہ مطلب مد کے نشان بنا ہوا ہے، مد کی علامت بنی ہوئی ہے. جو 2 حرفی ہیں اس کے اوپر نہیں بنی ہوئی. اس سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور مطلب دیکھ سکتے ہیں. قاف. یہ فا تک یہیں پر تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم قاف سے یہاں تک اس کو اینڈ کریں گے. امید ہے پیارے ناظرین آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا، ڈیلی پریکٹس میں رکھیں. قرآن کے لیے بہترین وقت نکالیں، اس کو سیکھیں، اس تاکہ اللہ کے کلام کو آپ بہترین طریقے سے پڑھ سکیں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکیں. جس طرح ہم دنیاوی ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے کلام کے لیے بھی لازمی وقت نکالیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پیارے ناظرین، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایٹ لیسٹ ہم اللہ کے کلام کو اتنا تو سیکھ چکے ہوں کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے، چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا. یہ آپ لوگوں کی طرف سے سپورٹ ہے اور یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے. اور اس کو شیئر کیجئے ویڈیو کو، تاکہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی آپ کا بہن بھائی قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے، یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاری ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.